الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا پنجروں میں پرندے بند کر کے رکھنا جائز ہیں؟ سوال کیا گیا ہے، کیا پنجروں میں پرندے بند کر کے رکھنا جائز ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ خوبصورتی اور دیکھنے یا ان کی چہچہاہٹ سننے کے لیے پرندے پنجروں میں بند کر کے رکھنا جائز ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں کھانا پینا اور دانہ وغیرہ دیا جائے۔ صحیحین میں حدیث مروی ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف سے بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا، اس کے پاس نغیر نامی ایک پرندہ تھا جو مر گیا، اور وہ بچہ اس پر بہت غمگین ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہ کہہ کر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اے ابو عمیر، نغیر نے کیا کیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5778، صحیح مسلم حدیث نمبر 2150۔ نغیر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو چڑیا کے مشابہ ہے، اور بعض نے اسے بلبل کہا ہے۔ اس حدیث سے پرندے پال کر رکھنے پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ابو عمیر رضی اللہ عنہ کو اس سے نہیں روکا اور اس کا انکار نہیں کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 548۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے پرندے جمع کر کے پنجرے میں بند کر کے رکھے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، اگر وہ ان پرندوں کو دانہ پانی مہیا کرتا اور باقاعدگی سے انہیں دانہ پانی ڈالتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان جیسے امور میں اصل تو حلت ہی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ نمبر 1793۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے، خوبصورتی والے پرندے ان کی آواز کے لیے فروخت کرنا، مثلاً طوطے، رنگ برنگے پرندے اور بلبل وغیرہ، یہ سب جائز ہیں، کیونکہ انہیں دیکھنا اور ان کی آواز سننا مباح اور جائز غرض ہے۔ شریعت میں ان کی خرید و فروخت یا انہیں پالنے کی حرمت میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ ایسی دلیل ملتی ہے جس سے علم ہوتا ہے کہ اگر پرندے کو دانہ پانی مہیا کیا جائے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے تو اسے پال کر پنجرے میں بند کر کے رکھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ دودھ پینا چھوڑ چکا تھا، اور جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تو فرماتے، اے ابو عمیر، نغیر نے کیا کیا؟ وہ اس چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ نغیر ایک قسم کا پرندہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں اس سے مستنبط ہونے والے فوائد شمار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اس میں بچے کا پرندے کے ساتھ کھیلنے کا جواز بھی پایا جاتا ہے، اور والدین کا اپنے بچے کو مباح چیز کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑنے کا بھی جواز پایا جاتا ہے، اور بچوں کو بہلانے کے لیے مباح چیزوں پر مال خرچ کرنے کا جواز بھی پایا جاتا ہے، اور پرندے وغیرہ کو پنجرے میں بند کر کے رکھنے کا جواز بھی ملتا ہے، اور پرندے کے پر کاٹنے کا جواز بھی ہے، کیونکہ ابو عمیر رضی اللہ عنہ کا پرندہ ان دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، ایک چیز لازم ہوگی۔ صورتحال جو بھی ہو، حکم میں اس کے ساتھ دوسری چیز ملحق ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی، جس میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ایک عورت بلی کی بنا پر آگ میں داخل ہو گئی، اس نے اسے باندھ دیا اور نہ تو اسے کھلایا اور نہ پلایا، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، اور اگر بلی میں یہ جائز ہے تو پھر چڑیوں وغیرہ میں بھی جائز ہوا۔ اور بعض اہل علم انہیں تربیت کے لیے باندھنے کے مکروہ کے قائل ہیں، اور بعض نے اس سے منع کرتے ہوئے کہا ہے، کیونکہ ان کی آواز سننا اور انہیں دیکھ کر خوش ہونے کی آدمی کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو اکڑ، شر اور عیش پرستی ہے، اور مزید یہ کم عقلی بھی ہے، کیونکہ وہ اس پرندے کی آواز پر خوش ہو رہا ہے جو اڑان بھرنے کے لیے اداس ہے اور فضا میں آزاد گھومنے سے خود ہی پر غمزدہ ہے، جیسا کہ مرداوی رحمہ اللہ کی کتاب الفروع و تصحیحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9، اور اسی طرح الانصاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275 میں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 38 تا 40۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ،
فتویٰ نمبر 48008۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔